پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمد امین، چودھری رفیق، چودھری عدیل وحید گل نے صحافی کالونی میں عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا، جس میں امیدوار قومی اسمبلی NA 120 سردار ایاز صادق اور امیدوار صوبائی اسمبلی PP 154 ملک غلام حبیب اوان نے شرکت کی۔ چودھری محمد امین، چودھری رفیق، چودھری عدیل، حاجی جاوید اقبال، حاجی خلیل سلیم گجر، نیاز احمد گجر، شاہد خان، حاجی اعجاز وحید گل، محمد یاسین خان اور دیگر عہدیداروں نے شاندار استقبال کیا اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی۔ امیدوار قومی اسمبلی NA 120 سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے شیر کو ووٹ دیں۔ نون لیگ کو سب لوگ چاہتے ہیں، نواز شریف کو چاہتے ہیں، ایاز صادق صاحب کو چاہتے ہیں۔ یہ حلقہ ایاز صادق صاحب کا ہے، نون لیگ کا حلقہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے شیر ہی جیتے گا اور شیر ہی کامیاب ہوگا، نواز شریف کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو فتنہ ہے اس کو باہر پھینکے، ہمارے جتنے مسلمان لوگ ہیں وہ اس فتنہ کو باہر پھینکے، جیسا کہ آج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم نون لیگ کے ہیں، اس فتنہ کو باہر پھینک دیا ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ ایک سمندر دنیا کا صحافی کالونی میں نکلا ہوا اور یہ شہر کی جیت ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ کی جیت ہے۔ تو ایاز صادق صاحب ماشاءاللہ پہنچے ہیں، ان کا شکریہ۔ تو چودھری امین صاحب، چودھری عدیل صاحب، چودھری جاوید اقبال صاحب، چودھری عبدالرحمان صاحب، حاجی رفیق صاحب، چودھری نیاز احمد گجر صاحب، چودھری سلیم گجر صاحب، چودھری اسد گجر صاحب۔ نواز صاحب یہ خوبصورت محفل کے جو روح رواں ہیں، یہ تمام دوست ہیں۔ چودھری امین صاحب، جاوید صاحب، بھائی عبدالرحمان صاحب اور دیگر جو ہمارے صحافی کالونی کے معززین علاقہ ہے، سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے ہی کم وقت کے اندر یہ اتنی محفل جو ہے وہ سجائی ہے۔ اور صحافی کالونی ہو، یہ میرا پورا جو ہے وہ پرانا حلقہ ہے، اور جو محبت آپ نے مجھے دی ہے وہ صدیوں میرے اوپر قرض ہے، مگر میں اللہ رحمان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے کو ایک ایسی قیادت مل گئی ہے، جو قیادت جو ہے وہ لاہور کی نہیں، پنجاب کی نہیں، بلکہ قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کی بات کو پورے پاکستان کے اندر سنا جاتا ہے، اور جن کی روایت یہ ہے کہ جب وہ اپنے سابقہ حلقے میں تھے تو اربوں روپے سے گلیوں کو، اسکولوں کو، سوئی گیس کے کاموں کو نہ صرف کیا بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو وہاں پر نوکریاں دی۔ آج وہ علاقہ ان کی محبت کے اندر رو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لاہور ہی، پورا پنجاب ہی، پورا پاکستان ہی میاں نواز شریف کا ہے۔ تو آج اگر یہ اس حلقے میں آئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، خوش قسمتی ہے ہماری۔ رفیق صاحب، محترم حاجی عبدالرحمان صاحب، محترم چودھری امین صاحب، محترم چودھری عدیل صاحب، محترم حاجی جاوید اقبال صاحب، محترم چودھری نیاز گجر صاحب، محترم چودھری سلیم گجر صاحب، محترم چودھری اسد گجر صاحب، محترم رمضان گجر صاحب، محترم مانو گجر صاحب، میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اور وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔
میں 2002 میں پہلی دفعہ MLA بنا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے. پھر 2008 میں بنا, 2013 میں بنا, 2015 میں بنا, 2018 میں بنا. تو میں نے بہت کچھ دیکھا, بہت قریب سے دیکھا, کچھ سیکھا بھی, کچھ تکلیف بھی ہوئی, کچھ چیزیں میں نے خود جو چاہتا تھا کرنا وہ بھی کی. 2 دفعہ PTI The Bluetooth device is ready to pair. 2 دفعہ PTI کے چیئرمین کو شکست دی, اور یہ میرا 6واں الیکشن ہے. اور میں سوچتا تھا کہ اب بس کر دوں, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ انسان کو تب چھوڑنا چاہیے جب عروج پہ ہو یا حالات اچھے ہوں. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, اور اقتدار کا مجھے کوئی لالچ نہیں. میں نے جو منصب دیکھ لیے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وزیر اعظم کے بعد اور صدر کے بعد اسپیکر کا منصب ہوتا ہے. وہ 2 دفعہ وہاں بھی رہ لیا. سو اب یہی آخری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں. اگر موازنہ کریں 2013 میں مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو دیکھیں تو 2013 میں مسلم لیگ کے قائدین نے ڈیم بنائے, بجلی کے کارخانے بنائے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, سڑکیں بنائی, موٹر وے بنائے, ہوائی اڈے بنائے, گوادر پورٹ بنایا, سی پیک کو پاکستان لے کے آئے, میٹرو بنائی, اورنج لائن بنائی, نہ صرف لاہور میں, اور صوبہ پنجاب آپ نے دیکھا ہے اس کا حلیہ 10 سال جو شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں ملے, پاکستان کو بہتری کی طرف, لاہور پنجاب کو خاص طور سے بہت بہتری کی طرف لے کے گئے.